اس وقت مجھے پورے اس مجمع میں جو پروگرام سننے والے لوگ نظر آ رہے ہیں 95% لوگوں کی عمر تقریباً 20 سال 18 سال 22 سال 23 سال 24 25 سال ہے، یعنی 95% لوگ اس عمر کے ہیں، اور اس سے زیادہ کے گنے چنے لوگ اور بزرگوں کی تعداد تو برائے نام ہے۔ تو چونکہ جیسے سامعین ہوں، سامنے سننے والے جس عمر کے ہوں اور انہیں جو ضرورت ہو، تو سمجھداری اسی بات میں ہے، بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جو ضرورت ہو ان کو وہی پیغام دیا جانا چاہیے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی عمر اور آپ کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ آج کی تاریخ میں اس عمر میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس پر بات کی جائے۔ ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو طاقت پروردگار اپنی۔ دنیا دلی کی تعریف کرتی ہے، دلی دل والوں کی ہے، بڑی عظیم ہے۔ میں کہتا ہوں دلی صرف دل والوں کی نہیں ہے، دلی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر محبوب الہی آرام فرما ہے۔ دلی وہ عظمتوں والی سرزمین ہے جہاں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی آرام فرما ہے۔ دلی وہ عظمتوں والی سرزمین ہے جہاں قطب الدین بختیار کاکی جلوگر ہے۔ دلی وہ عظمتوں والی سرزمین ہے جس سرزمین نے غریب نواز کے مبارک قدم چومے ہیں۔ دلی وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین نے شاہ جہاں کا باضابطہ لال قلعہ اور دہلی کی جامع مسجد بھی دیکھی ہے۔ یہ دلی دل والوں کی ہے۔ ہمارے بہت سارے جوان الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں 18-20 سال کی جوانی میں جب ان سے ان کی داستان پوچھو، عمر 20-22 سال کی ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں حضرت ہم 20 سال کی بھری جوانی میں اپنا گھر چھوڑ کر آئے تھے، ہم 20 سال کی جوانی میں دہلی آ گئے تھے، ہم 20 سال کی غریبی کے زمانے میں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے دہلی آ گئے تھے، ہم 20 سال کی جوانی میں آئے تھے، حالات بڑے کشیدہ تھے، ہم 20 سال کی جوانی میں دہلی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ 20 سال کی بھری جوانی میں آپ کو کیا معلوم، چاروں طرف سے اس عمر میں فتنے ہوتے ہیں، کبھی شراب کا فتنہ بھی ہوتا ہے، کبھی زنا کا فتنہ بھی ہوتا ہے، کبھی بری دوستی کا فتنہ بھی ہوتا ہے، کبھی برگلانے والوں کا فتنہ بھی ہوتا ہے، کبھی بروں کی صحبت بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، اور لوگ اس عمر میں آنے کے بعد میں گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتے ہیں۔ نہیں صاحب، ہماری 20 سال کی جوانی ہے، کیا کریں جوانی نے ہمیں گناہ پر مجبور کر دیا، کیا کریں شیطان نے ہمیں برگلا دیا، کیا کریں شیطان نے ہمارے ہاتھوں میں شراب و شباب کے جام دے دیے، کیا کریں شیطان نے ہمیں زنا کی دہلیز پر لے جا کر کھڑا کر دیا، کیا کریں شیطان نے ہمیں ماں باپ کا نافرمان کر دیا، کیا کریں شیطان نے ہمیں چرس اور گانجے کا عادی کر دیا۔ میں کہتا ہوں جوانوں بیٹھ جاؤ، جوانوں اس بات کی پرواہ نہ کرو، تمہاری عمر 20 سال ہے، 20 سال کا عمر کا ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تم 20 سال کی جوانی میں کوئی انوکھے دہلی کی سرزمین پر نہیں آئے ہو، ایک جوان اور بھی ہے جس نے دہلی کی سرزمین پر 20 سال کی بھری جوانی میں قدم رکھا۔ جب وہ 20 سال کی جوانی میں دہلی کی سرزمین پر آیا تھا، دہلی کے حالات گرگوں تھے، گناہوں کا ماحول تھا، عیاشیوں کا ماحول تھا۔ ایسے زمانے میں آنے والا ایک اور بھی تھا 20 سال کی جوانی میں، مگر حالات زمانہ نے وہ زمانے کے رنگ میں رنگا نہیں تھا، بلکہ پورے دلی کے کونے کونے پہ بسنے والے لوگوں کو جس نے 20 سال کی جوانی میں رسول اللہ کے رنگ میں رنگ دیا تھا، دنیا اسی کو محبوب الہی کہتی ہے۔ جس نے 20 سال کی جوانی میں دہلی کی سرزمین پر قدم رکھا، زمانہ جدھر جاتا تھا مگر محبوب الہی کی نظر پڑی ہے۔ تو لوگ اب زنا کی طرف نہیں جا رہے ہیں، لوگ گنبد خضرا کی طرف جا رہے ہیں، لوگ رسول اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم زنا کی طرف کیوں جائیں، ہم شراب کی طرف کیوں جائیں، ہم افیون کی طرف کیوں جائیں، ہم گانجوں کی طرف کیوں جائیں۔ ہر زمانے میں دنیا کی یہ سازش رہی ہے کہ دنیا نے ہمارے جوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے شراب و شباب کو ہمارے سامنے لا کر پیش کیا، مگر محمد عربی کے غلام شراب و شباب کو ٹھوکر مارنے کے بعد اعلان کرتے ہیں
ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان بلگرام شریف، آمد سرکار سہیل ملت۔ آج شب برات آنے والی ہے، 1 فروری لگ گئی ہے، بیچ میں دو تاریخ باقی ہیں اور 3 کو شب برات۔ اس موقع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یہ وہ عظیم رات ہے جس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا جسے بنو کلب کہا جاتا ہے، اس کی بکریاں بہت پالی جاتی تھیں، اور ایک ہوتی ہے عام بکری اور ایک ہوتی ہے بھیڑ بکری۔ دونوں بکریوں کے جسم کے بالوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، عام بکری کے جسم پر بال کم ہوتے ہیں، بھیڑ بکری کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال عام بکری کی نہیں دی گئی، مثال ایک ایسی بکری کی دی گئی جس کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر، ایک بکری نہیں ہزاروں بکریوں کے بال اگر شمار کر لیے جائیں، حالانکہ شمار کیے نہیں جا سکتے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس رات میں جہنمیوں کو جنتی بنا دے گا، مگر میرے آقا نے ارشاد والا اس رات میں بخشا نہیں جائے گا، زنا کرنے والا اس رات رات میں بخشا نہیں جائے گا، جادو ٹونے کرنے والا اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ کہاں ہو میرے جوانوں، انتظار تمہیں شب برات کا ہے، شب برات آ جائے تاکہ رات میں 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ کے ہم روڈوں پر گھومیں بائک لے کر اور پوری رات جاگ کر دنیا کو یہ مزاج دیں ہم نے شب برات جاگ لی ہے۔ شب برات صرف جاگنے والی رات نہیں ہے، شب برات جاگ کر عبادت کرنے والی رات ہے۔ کوئی پوری رات بائک پر سوار ہو کر دہلی کے گلیوں میں گھومتا رہے اور وہ کہے میں شب برات میں جاگ، ایسے جاگ پینے والے کو بخشا نہیں جائے گا، ماں باپ کے نافرمان کو بخشا نہیں جائے گا، کو معاف کر دے، وہ رات آ جائے اللہ ہمارے جرموں کو معاف کر دے۔ میرے عزیزو یاد رکھو اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اگر سچے دل سے شراب کی گناہ سے توبہ نہیں کرو گے یہ رات گزرتی چلی جائے گی، یہ ایک رات نہیں ہزاروں راتیں گزرتی چلی جائیں گی مگر گناہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اگر زنا اس رات کے آنے سے پہلے توبہ نہیں کرو گے ہزاروں راتیں گزر کے چلی جائیں گی مگر گناہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اس رات کے آنے سے پہلے ماں باپ کو راضی نہ کرو گے ہزاروں راتیں گزر جائیں گی مگر اللہ معاف نہ کرے گا۔ جادو ٹونا کرتے ہو اس رات کے آنے سے پہلے اگر خدا کے سامنے شرمندہ ہوگے توبہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے دل کے کانوں سے سن کے جاؤ کیا رکھا ہے اس جوانی میں، کیا رکھا ہے غرور میں، کیا رکھا ہے تکبر میں، کون سی بات ہے، کون سا دولت والا ہے جس کی دولت باقی رہی ہو۔ قارون کا خزانہ باقی نہ رہا، شداد کی جنت باقی نہ رہی، حامان کا پیسہ باقی نہ رہا، ابو جہل کا روب و دبدبہ باقی نہ رہا۔ اعلان کر دیا گیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آ جاؤ سانسیں چل رہی ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، آج بھی خدا کی رحمت تمہیں آواز دے رہی ہے، مانگ لو معافی، تم معافی مانگو گے بڑا کریم ہے وہ پروردگار، بڑا رحیم ہے وہ پروردگار۔ تم
ادھر معافی مانگو گے اللہ اپنے کرم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور کیجئے یہ بہت جلسے اچھا پیغام کیوں ہے کیے جاتے ماشاءاللہ. ہیں؟ یہ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں؟ کہانیاں سننے کے لیے نہیں، قصے سننے کے لیے نہیں، مستی مذاق کرنے کے لیے نہیں، یہ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے. یہ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. یہ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہو جائے. یہ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں. یہ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں. آج یہ دو گناہ ہمارے سماج کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ایک گناہ شراب ہے، دوسرا گناہ زنا ہے. یہ دونوں گناہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے سماج میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے محلے میں باضابطہ موت کے سودا کر باضابطہ شراب و شباب کا بازار چلا رہے ہیں. ایم ڈی بیچی جا رہی ہے، انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، افیون بیچی جا رہی ہے، چرس اور گانجا بیچا جا رہا ہے. ڈیزل اور پیٹرول پی پی کر اور سونگ سونگ کر لوگ نالی اور نالے کے قریب پڑے ہیں. اتنا نشہ غالب آ گیا تمہیں اندازہ نہیں ہے. تم نے دنیا دار کا نہیں کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑھا ہے، احمد مختار کا پڑھا ہے. تم نے اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے. تمہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں؟ تمہاری جوانی شراب کے لیے نہیں، تمہاری جوانی گناہ کے لیے نہیں، تمہاری جوانی نافرمانی کے لیے نہیں، تمہاری جوانی گناہوں کے لیے نہیں، تمہاری جوانی ایم ڈی کے لیے نہیں. تم نے جوان دیکھے ہی نہیں. ہمارے جوان پوری اسلام کی تاریخ پڑھ لو، ہمارے جوان کسی بھی دور میں شراب و شباب کے عادی نہیں تھے. ہمارے جوان کبھی شراب کی طرف نہیں گئے، ہمارے جوان کبھی زنا کی طرف نہیں گئے، ہمارے جوان کبھی ماں باپ کے نافرمان نہ ہوئے. ہمارے جوان کیسے تھے؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے جس نے دنیا دیکھی اور دنیا دیکھنے کے بعد جوانوں کی داستان سنائی. پوچھو ڈاکٹر اقبال سے ہمارے جوان کیسے تھے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہمارے جوان ایسے تھے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. شان آنکھوں میں نچستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان بلگرام شریف، آمد حضور سہیل ملت. ماشاءاللہ. کیسے تھے ہمارے جوان؟ ہمارے جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے نہیں تھے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں بہت تیز تو نہیں بول رہا ہوں، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جب قارون کا خزانہ باقی نہ رہا تو ہماری دولت کیسے باقی رہے گی؟ جب ابو لہب کا روب و دبدبہ باقی نہ رہا تو ہماری شان کہاں رہ جائے گی؟ جب شداد کی جنت باقی نہ رہی تو ہمارے یہ محل کہاں رہ جائیں گے؟ جب قارون کا خزانہ باقی نہ رہا تو ہماری یہ دولت کہاں رہ جائے گی؟ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں، یہ جوانی میں غرور کیسا ہے، یہ تکبر کیسا ہے، یہ اترانا کیسا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کیسا ہے، یہ جوانی کا جوش کیسا ہے، یہ اپنے بازو کی طاقت پر اترانا کیسا ہے. یاد رکھو گناہ کرتے رہو گے، جسم میں طاقت دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے. وہ طاقت دینا بھی جانتا ہے، طاقت واپس لینا بھی جانتا ہے. جا کے دیکھو، ہاسپیٹل کا چکر لگاؤ، بھوپال کے ہاسپیٹل میں
چلے جاؤ، بھوپال کے ایمس میں چلے جاؤ، تمہیں پتہ چلے گا 20 سال کے جوان کینسر کے مریض ہیں، جا کے چکر لگا لو، تمہیں پتہ چلے گا 18 سال کے جوانوں کے گلے میں نلکی لگی ہے، گھر والوں سے پوچھو بات کیا ہے، کہا یہ نشہ کرتا تھا، یہ نشے کا عادی تھا، دن میں بھی شراب پیتا تھا، رات کو بھی شراب پیتا تھا، ماں ڈانٹتی تھی تو بدلے میں گالی دیتا تھا، ماں برا کہتی تھی تو باپ کو بھی مارتا تھا، شراب کا عادی ہو چکا تھا، ایک دن وہ آ گیا، اس کے گلے میں کینسر ہو گیا، اور آج حالت یہ ہے 6 مہینے کا زمانہ گزر گیا، گلے کے کینسر کی وجہ سے اس کے گلے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکوڈ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، ایک لقمہ نہیں گیا، ایک گھونٹ پانی اس کے گلے سے نہیں اترا، ہم نے کہا زندہ کیسے ہے؟ ماں باپ کہہ رہے حضرت ذرا قمیص اٹھا کے دیکھ لو، سائیڈ سے اس کے جسم کو کاٹ کر پائپ پلاسٹک کا لگا دیا گیا ہے، نلی لگا دی گئی ہے، لیکوڈ پہنچایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، دیکھنے کے بعد دل جو ہے باضابطہ حیران اور پریشان ہے، کیا یہی ہے ہماری جوانی؟ کیا یہی ہے ہماری زندگی؟ نہیں میرے عزیز، تم اپنے گھروں سے آئے ہو، تم اپنے گھروں سے کس مشن کے لیے آئے ہو؟ یاد رکھو وہ مشن تمہاری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، تمہارے ماں باپ نے کتنے ارمانوں سے تمہیں یہ سرزمین پر بھیجا ہے، اپنا مشن اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، دنیا کا یہ شور شرابہ ہوتا رہتا ہے، جوانی آنے والی چیز ہے اور جانے والی چیز ہے، مگر یاد رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے، گناہ کرنے سے پہلے یاد رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو یاد رکھو ہر حال میں اللہ تمہاری کڑی نگرانی کرتا ہے، تم دن کے اجالوں میں گناہ کرو خدا دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیروں میں گناہ کرو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم تنہائی میں گناہ کرو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم جنگل اور بیابانوں میں گناہ کرو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نے کیا سوچا تم نے گناہ کر لیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، تمہاری زندگی کی عزت تمہارے گناہ ہی پر طے کی جاتی ہے، گناہ کرو گے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو رسوا کر دیے جاؤ گے، تم سوچ رہے ہو تم نے اندھیرے میں گناہ کیا، تنہائی میں گناہ کیا، کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جو ظاہر کرتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے، تم جو چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، نہ اس کے لیے رات ہے نہ اندھیرا ہے، ہر لمحے کو جاننے والی ذات میرے رب کی ہے۔ ہمارے جوان کبھی ان گناہوں کی طرف نہیں گئے، اللہ اکبر، میں اگر جوانوں کی داستان پڑھنا شروع کروں، ہمارے پاس جوانوں کی کمی نہیں ہے، اے دلی میں رہنے والوں، یہی دلی کی سرزمین ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، تم نے نام سنا کہ نہیں سنا؟ کون سا جوان دنیا جسے امیر خسرو کے نام سے جانتی ہے؟ کون امیر خسرو؟ ہمارے جوان کہتے ہیں حضرت دعا کر دو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جائے، یاد کرو کون خسرو ہے؟ آئے محبوب الہی کی بارگاہ میں، محبوب الہی نے اپنا رومال ڈال دیا، ادھر رومال ڈالا ہے خسرو کی آنکھوں پر، ادھر آنکھ سے پردے ہٹ گئے ہیں، سامنے یار کا چہرہ موجود ہے، سامنے مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ جوان ہمارے اپنی آنکھوں کو گناہوں کی دہلیز پہ نہیں لے جاتے تھے، آپ تاریخ پڑھتے رہیے، کیا ہمارے پاس جوان نہیں ہیں؟ جوانوں کی داستانیں پوری تاریخ کے دامن پر پھیلی ہوئی ہیں، ایک جوان کی داستان سناؤں آپ کو، آپ کی جوانی کیسی ہے اور ہمارے تاریخ کے جوان کیسے تھے؟ ایک جوان، دنیا جس جوان کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کون؟ ذرا زور سے بولیے، ذرا زور سے بولیے، یہ وہ نام ہے نا صلاح الدین، یہ وہ نام ہے نا دسمبر کی سردی میں بھی دشمنوں کو پسینے آ جاتے، کیا بات ہے، واہ واہ، کون سا نام؟ کون سا نام؟ صلاح الدین ایوبی۔ آپ جانتے ہیں جب کسی اچھے مشن کی شروعات ہوتی ہے، جب کسی اچھے کام کی شروعات ہوتی ہے تو شیطان ضرور آتا ہے اس کام کو روکنے کے لیے۔ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا جب اللہ کسی بندے کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اس پر ایک فرعون کو مسلط کر دیتا ہے، وہ فرعون اس پر ظلم کرتا رہتا ہے اور وہ بندہ صبر کرتا رہتا ہے، وہ فرعون ظلم کرتا رہتا ہے، بندہ صبر کرتا رہتا ہے اور اس کے صبر کی وجہ سے اللہ اسے ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ ہر زمانے میں یہ ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے، مسجد اقصی غیروں کے قبضے میں ہے،
یہودیوں نے باضابطہ چنگل جما لیا ہے مسجد اقصی پر۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور قسم کھائی اب چین سے بستر پہ تب لیٹوں گا جب مسجد اقصی میں منبر لگا کے اسلام کا جھنڈا لگا کے اذان دے کے نماز پڑھوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان یہ جوان تھے ہمارے، ہائے ہائے واہ۔ یہ ہمارے جوان تھے، ہماری تاریخ کے جوان تھے جن پر ہمیں ناز تھا۔ کیا بات ہے، اشارہ کیجیے، واہ واہ، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، ماشاء اللہ۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے ارادہ کیا، توجہ ہے آپ کی، صلاح الدین ایوبی نے ارادہ کیا مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی ہیں کون؟ کبھی غور کیا ان کے شجرے پر؟ صلاح الدین ایوبی سرکار غوث اعظم کے غلام، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قادری ہیں۔ واہ، کون ہیں؟ قادری ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا بڑے کام وہی کرتے ہیں کہ جن کی پیٹھ پر اللہ والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، بے شک بے شک، بڑا مشن انہی کا ہوتا ہے جن کے پیٹھ پر غوث اعظم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا مشن وہی اٹھا کے چلتے ہیں غوث اعظم کی اولادوں کا ہاتھ جن کی پیٹھ پر ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کا فیض پانے والا صلاح الدین ایوبی ارادہ کیا اور نکلے اعلان کر کے کہا اب گھر واپس بعد میں آئیں گے، پہلے مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے۔ دیکھو ہماری جوانی کیسی تھی اور آج ہماری جوانی کیسی ہو گئی۔ یہ مصیبتیں کس لیے ہیں؟ چونکہ ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ یہ مشکلات اس لیے ہیں کہ ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ آج قوم مسلم کے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا اس لیے ہے کہ ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ ہماری بیٹیاں سگنل پر بھیک اس لیے مانگ رہی ہے کہ ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ ہم موت کے منہ کے قریب تیزی کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں چونکہ ہماری جوانیاں برباد ہو گئی۔ ہماری جوانیاں جب تک بہتر تھے عزت کا تاج ہمارے سر پر تھا۔ دلی والوں تمہیں یاد رہی قطب الدین بختیار کاکی کی بادشاہت کہیں اور نہیں دہلی کی سرزمین پر تھی۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے لال قلعہ ہمیں آج بھی ہماری عظمت کا نشان دکھاتا ہے؟ یہ دہلی کا جامع مسجد ہمیں احساس دلاتی ہے تم کسی دور میں معزز بھی تھے، مقام والے بھی تھے، شان والے بھی تھے۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلاح الدین ایوبی اعلان کر کے نکلے کہ مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہے۔ دل کے کانوں سے سن کے جائیے، بہت زمانے تک یاد رہنے والی ہے یہ تقریر۔ صلاح الدین ایوبی نکلے، جیسے ہی نکلے دشمنوں کو خبر لگ گئی، چونکہ ہر زمانے میں دلالی کرنے والے دلال موجود رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہر زمانے میں مخبری کرنے والے، قوم کی مخبری کرنے والے موجود رہتے ہیں، اور قوم کی دلالی کرنے والے دلال اپنے لیے یہ سوچتے ہیں ہمارا بڑا قریب کا رشتہ ہے، ہم تو چائے پیتے ہیں، ہم تو قریب میں بیٹھتے ہیں، مصیبت کا وقت آئے گا ہمارا قریب کا رشتہ ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے انہی دلالی کرنے والوں کے لیے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے کر کے عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان توڑ۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، ذرا سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بلگرام شریف، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلاح الدین ایوبی نکلے، خبر پھیلا دی گئی، دشمنوں نے صلاح الدین ایوبی کے لیے جال بن کر تیار کر دیا۔ کیا کیا؟ جال پھیلا دیا، اور اس جال کا سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ باضابطہ لڑکیاں تیار کی گئیں حسن و جمال والی، اور لڑکیوں کو اس پورے راستے میں
جگہ جگہ بھیج دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا، جدھر سے صلاح الدین ایوبی اور صلاح الدین ایوبی کے ماننے والوں کو گزرنا تھا، اس پورے راستے میں لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی اللہ اکبر آئے ہیں، راستے میں ہیں، سفر پہ ہیں، ایک بڑی مہم پہ ہیں۔ خواب زندگی کا یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے، خواب زندگی کا یہی ہے۔ ہم خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے خواب دیکھنے کا انداز بدل گیا۔ رمضان کے مہینے میں میری قوم کے جوانوں کو انتظار ہوتا ہے، عید پر نئی فلم ریلیز ہونے والی ہے، جیسے ہی عید کی نماز پڑھیں گے نئی فلم دیکھنے جائیں گے۔ سوچ بدل گئی ہے۔ جس زمانے میں محمد عربی کے جوانوں کی سوچ یہ تھی ہم بستر پہ بعد میں لیٹیں گے، مسجد اقصیٰ پہلے آزاد کرائیں گے، اس دور کے جوانوں کا نقشہ اور تھا، ان کا انداز اور تھا۔ اللہ اکبر۔ صلاح الدین ایوبی گئی، راستے میں ہے، اچانک دل میں خیال آیا چلو راستے میں جا تو رہے ہیں، چھوٹا سا شکار کر لیں اور اس شکار کو باضابطہ کھانا بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ شکار کے نام پر صلاح الدین ایوبی تھوڑا سا نکل گئے، جنگل کے اندر جا رہے ہیں، جاتے جاتے بہت آگے نکل گئے۔ جب آپ آگے نکلے ہیں بالکل بیابان سنسان علاقہ آ گیا، آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اسی بیابان جنگل میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکی کو آپ نے دیکھا، نظر نیچی کر کے کہا کیا بات ہے تم یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا بدماشوں نے مجھے لوٹ لیا تھا، گھر والوں کو لے گئے، مجھے یہیں چھوڑ کے چلے گئے، مجھے کسی مرد کی تلاش ہے جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے، میرے گھر پہنچا دے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بتاؤ اپنا پتہ بتاؤ کہاں جانا ہے، ہم انشاءاللہ عافیت کے ساتھ تمہیں پہنچا دیں گے۔ چند قدم چلے ہیں، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، بارش کے قطرے آنے لگے۔ جب بارش کے قطرے آئے ہیں صلاح الدین ایوبی وہیں جنگل میں رک گئے، وہ لڑکی وہیں جنگل میں رک گئی۔ رات کا اندھیرا چھایا، جب رات کا اندھیرا چھایا تو وہیں لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا دی گئی۔ جسم بھیگے ہوئے ہیں، جب جسم پر کپڑے ہلکے ہوں اور جسم بارش کے قطروں سے بھیگ جائے تو آپ اندازہ لگائیے کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے دوسری طرف وہ لڑکی ہے۔ کافی دور ہونے کے بعد چونکہ وہ تو پلان کے ساتھ آئی تھی، اس نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا صلاح الدین کیا بات ہے؟ کیا میرا حسن تجھے اپنی طرف نہیں کھینچتا ہے؟ کیا میرا جمال تجھے اپنی طرف نہیں کھینچتا ہے؟ کیا میری جوانی تجھے اپنی طرف نہیں کھینچتی ہے؟ کیا میری شور شرابہ تجھے اپنی طرف نہیں کھینچتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار سہیل ملت کے غلاموں اپنے دل پہ نقش کر کے لے جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کسی کا حسن اپنی طرف تب کھینچتا ہے جب آنکھ بھر کے اس حسن کو دیکھا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں نے آنکھ بھر کے تیرے حسن کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تیرے حسن کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا صلاح الدین حسن والے کی تعریف کر، حسن کی بدنامی نہ کر، حسن کو باضابطہ پیروں کے نیچے پامال نہ کر۔ ایسا کون سا حسن تیری نگاہوں میں ہے کہ حسن و شباب تیرے قدموں میں ہے، پھر بھی حسن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایسے عالم میں صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ہم دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے، جس کی نظر میں یار کے طلبے کا جلوہ ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ یہ کسی اور کے جوان نہیں تھے، یہ جوان ہمارے تھے، یہ تاریخ میں جوان ہمارے تھے۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہم گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری زبان پر شکوہ کیا ہے؟ کوئی بھی حضرت مل جائے، بس داڑھی ہو ٹوپی ہو، حضرت کوئی مل جائے حضرت کے نام پر۔ ہماری زبان پر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ذرا سا کوئی تعویذ دے دیجئے، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ حضرت ذرا سا کوئی نقش دے دیجئے، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا کاروبار بند کس نے کرایا؟ تمہیں اگر یہ بات معلوم ہوتی تو شاید اب تک تمہاری دنیا بدل چکی ہوتی۔ تمہیں آج تک یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تمہارا کاروبار بند کس نے کرایا۔ لوگ 2-4 دن کاروبار نہ چلے، 2-4 دن ان کا مال خراب ہو جائے، فوراً ان کے ذہن میں یہ بات یا تو خود آ جاتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے، یا عورتیں گھر کی
ذہن میں یہ بات ڈال دیتی ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی بابا کو تلاش کرو جس بابا کے تعویذ سے، جس بابا کے کرنے دھرنے سے تمہاری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ نہیں میرے عزیز، اس اندھ وشواس سے باہر نکلو۔ کسی نے کچھ کرایا نہیں ہے، اپنے آپ کے ساتھ برا کرنے کے لیے تم تنہا کافی ہو۔ کسی نے کچھ کرایا نہیں ہے، جو فجر میں اللہ کے گھر میں مسجد میں نہ جائے اس کی تباہی کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ جس کے ہاتھ میں شراب کے جام ہو اس کی تباہی کے لیے اتنا کافی ہے۔ جس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہو اس کی تباہی کے لیے اتنا کافی ہے۔ جس نے زنا کی دہلیز پر قدم رکھا ہو اس کی تباہی کے لیے اتنا کافی ہے۔ جس نے رات کے اندھیرے میں نرم و نازک گدوں پر بیٹھ کر انٹرنیٹ پر زنا دیکھا ہو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس کی تباہی کے لیے اتنا کافی ہے۔ زنا دیکھنے والا زنا کرنے والے کے برابر ہے۔ جملہ سن کے چاہیے اور اپنے دل پہ نقش کر کے لے کے جائیے گا۔ زنا دیکھنے والا زنا کرنے والے کی طرح ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو اندھیرے میں گناہ کر رہے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں بار بار کہا جا رہا ہے، قرآن میں بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے گناہ کرنے والو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ خبر رکھتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا، اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے لوگو، ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اعلان کیا جا رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ شہ رگ سے زیادہ قریب کون ہے؟ رب کی ذات ہے، جو اتنا زیادہ قریب ہو۔ ہم پھر بھی گناہ کرتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ میرا رب دیکھنے والا ہے۔ آؤ میرے آقا کا فرمان سنو، میرے رسول نے ارشاد فرمایا، جو انسان زنا کا عادی ہو جائے، کس چیز کا؟ بولیے سب، جو انسان زنا کا عادی ہو جائے، میرے آقا کا فرمان ہے اس کے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جائے۔ میرا فرمان نہیں ہے، ذرا آواز بڑھائیے گا، میرا فرمان نہیں ہے، یہ کسی مولانا کا فرمان نہیں ہے، سرکار سہیل ملت کا فرمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرمان اس ذات کا ہے جن کے لبوں کی بات کروں تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا۔ کون رسول جنہوں نے کہا کہ اگر زنا کرو گے تو اللہ کاروبار سے برکت کو ختم کر دے گا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کے لیے امام اہل سنت کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کون پیغمبر جنہوں نے کہا میرے آقا کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں اور میرے نبی کی شان یہ ہے، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، زبان میرے رسول کی ہوتی ہے، فرمان پروردگار عالم کا ہوتا ہے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، زنا کرنے والوں یاد رکھو، جب تک کسی بھی طرح کا زنا تمہاری زندگی میں رہے گا حالات نہیں بدلیں گے۔ مال زیادہ آ سکتا ہے، کارخانہ بھر جائے گا، مال زیادہ آ جائے گا، لیکن مال کا آنا کامیابی نہیں ہے، دولت کا باقی رہنا کامیابی ہے۔ مال جمع کرنا تمہارے بازو کی کمائی سے ہے، مگر اس میں رحمت اور برکت ہونا یہ اللہ کے کرم سے ہے۔ مال زیادہ جمع کر سکتے ہو لیکن اس میں برکت ہو، اس میں تمہارا دخل نہیں ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہے۔ یہ کب ہوگا مجھ سے مت پوچھو، کسی دعا تعویذ والے سے سوال نہ کرو، اس رسول سے سوال کرو۔ جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میرے رسول وہ بھی جانتے ہیں۔ ان کی زبان کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، سراقہ بستر موت پر ہے، لوگوں نے سمجھ لیا مرنے والے ہیں، مگر بستر سے اٹھ گئے سراقہ اور کہا، اے لوگو تم کیا سوچ رہے ہو، مجھے موت آ جائے گی۔ ہجرت کی رات میرے نبی نے کہا تھا، سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ میں نے ابھی تک کسرا کے کنگن نہیں پہنے ہیں، میرا یقین ہے زمانے کا نظام بدل سکتا ہے، مگر رسول کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ اب غور باد۔ کیجئے،
میرے آقا نے کیا فرمایا؟ زنا کرنے والے کے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب تعویذ دنیا کے کوئی حضرت نہیں، حضرت کے ابا تعویذ دے دیں فائدہ نہیں ہوگا۔ جس کے کاروبار سے خدا برکت کو ختم کر دے، جس کے کاروبار کو تباہ خدا کر دے، اس کے زنا کے گناہ کی وجہ سے دنیا کا کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دے گا، دنیا کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، دنیا کی کوئی تصویر فائدہ نہیں دے گی، دنیا کا کوئی نقش فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں اگر سچے دل سے گناہ سے توبہ کرو گے اور گناہ آئندہ نہ کرنے کی نیت کر لو گے، اس کے بعد جا کے اللہ والوں سے دم درود دعا کراؤ گے تو اللہ اس میں مزید برکتیں عطا کر دے گا۔ لیکن جب تک زنا سے توبہ نہ کرو گے تب تک تمہارے کاروبار میں برکت نہ کی جائے گی۔ ہماری زبانوں پر شکوے یہی ہیں، کاروبار فیل ہو گیا، نہ جانے حضرت کسی نے کیا کرا دیا، کوئی قرآن پڑھنے والا مل جائے، ہماری شاپ پر 40 دن سورہ بقرہ پڑھ دے، پریشانیاں دور ہو جائیں، کوئی تو مل جائے جو ہمارے کارخانے میں قرآن پڑھ دے، ہمارے کارخانے میں برکت ہو جائے، کوئی تو مل جائے جو ہماری شاپ پر آ کے 40 دن قرآن پڑھ دے، ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ 40 دن نہیں 80 دن قرآن پڑھوائیے، لیکن جب تک زنا کے گناہ سے توبہ نہیں کریں گے کاروبار میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ یہ کسی اور کا نہیں، صادق و مصدوق پیغمبر کا فرمان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں حضرت آپ اتنی تیزی کے ساتھ زنا پر بات کر رہے ہیں، کیا واقعی زنا اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے؟ ہاں میری قوم کے جوانوں، زنا واقعی اتنا عام ہو چکا ہے۔ آج کون کون محفوظ ہے؟ زبان سے زنا کیا جا رہا ہے، آنکھوں سے زنا کیا جا رہا ہے، کانوں سے زنا کیا جا رہا ہے، ہاتھوں سے زنا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا بزرگوں کے زمانے میں جب دو خاندانوں میں لڑکے اور لڑکی کا رشتہ طے ہوتا تھا تو رشتہ طے ہو جانے کے بعد میں سب سے پہلے قرآن مقدس دیا جاتا تھا۔ بزرگوں سے پوچھا گیا قرآن دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہا ہم نے قرآن اس لیے دیا تاکہ رشتے کی شروعات اللہ کے کلام سے ہو، قرآن مقدس سے ہو۔ اب حالات بدل گئے ہیں، اب سوچ بدل گئی ہے، اب انداز بدل گیا ہے۔ اب جب لڑکی اور لڑکے کا رشتہ طے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے موبائل فون پیک کرا کے لڑکی کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے جوان آگے سے لے کے پیچھے تک بیٹھ کر ہنس رہے ہیں۔ یہ ہنسنے والی نہیں رونے والی بات ہے، یہ مسکرانے والی نہیں رونے والی بات ہے۔ تم محمد عربی کے غلام ہو، تم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، تم غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے ہو۔ تمہاری بیٹیاں رات کے اندھیرے میں 4 بجے تک کسی غیر سے فون پر بات کریں، تمہاری غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا۔ ہماری بیٹیاں کسی بھی دور میں ایسی نہیں تھی، ہماری بیٹیاں کردار والی تھی، تب جا کے ہمارے درمیان کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوا تھا، تب جا کے ہمارے درمیان کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوا تھا، تب جا کے ہمارے درمیان کوئی سلطان عبدالحمید پیدا ہوا تھا، تب جا کے ہمارے درمیان کوئی عثمان غازی پیدا ہوا تھا، تب جا کے ہمارے درمیان کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان جب بیٹیاں کردار والی تھی، آج ہماری غیرت کے جنازے نکل گئے۔ کانوں کا زنا اور زبان کا زنا تو یہی ہے، رات کے 4 بجے تک فون پر بات کی بھی جا رہی ہے اور فون سنا بھی جا رہا ہے۔ یہ باتیں ہیں آپ کو سننے میں بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن موجودہ دور کی سچائی یہی ہے۔ آپ کہیں میں آپ کو 2-4 منٹ آدھا گھنٹے قصے کہانیاں سنا کے چلا جاؤں، یاد رکھنا اس کرسی پر بیٹھنے کا حق ادا نہ ہو تو علماء کو بھی مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا۔ تمہاری ذمہ داری تھی دین کا پیغام سنانا، تمہاری ذمہ داری تھی قوم کے جوانوں کو احساس دلانا کہ جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری تھی جوانوں کو گناہوں سے دور کرنا۔ کیا کیا تم نے؟ جلسہ قصے کہانی سنا کے ختم کر دیا۔ اس لیے ہم قصے کہانی نہیں سناتے ہیں، جو بات حق ہے دنیا کے سامنے وہی کہتے ہیں۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اس لیے کہ اشرف جیلانی نے جب سے تقریر کرنا شروع کیا ہے آج تک کسی کی چاپلوسی نہیں کی، اور چاپلوسی کریں کیوں؟ ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ جس امام سے کہا گیا نان پارا کے نواب
جواب کی تعریف کر دو. جلال میں آگے ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا, احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے جا میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل طول رضا. بڑی اس بلا میں میری بلا, میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. گناہوں کی تیزی ہمارے سماج میں بہت تیزی کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے. نہیں میرے جوانوں, وہ عظیم رات دنیا جسے شب برات کے نام سے جانتی ہے وہ آنے والی ہے. توبہ کر لو زنا سے. ایک جوان, بھیا بیٹھ جائیے, توجہ ہے آپ کی, بات آگے بڑھاؤں ختم کر دوں, توجہ ہے آپ کی, سمجھ آ رہی میری بات؟ ماشاءاللہ. ایک جوان محبت سے سنیں بھائی, ماشاءاللہ. ایک جوان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی, اللہ اکبر. اور اس کے بعد یہ قصے کہانیاں سننے کے مزاج میں نہ رہیے, میں جو سنا رہا ہوں وہ دل سے سننے کی بات ہے. اللہ اللہ. ایک جوان اس لڑکی کو جس سے محبت ہوئی روزانہ بلاتا تھا, تھوڑی دیر وہ لڑکی اس کے پاس بیٹھتی تھی اور اس کے بعد اسے کچھ پیسے دیتا تھا اور وہ لڑکی چلی جاتی تھی. بہت زمانہ گزر گیا. ایک دن جب وہ لڑکی آئی, پیسے تو دیے لیکن اس نے چراغ اپنے سامنے جلایا اور چراغ جلانے کے بعد اپنی انگلی چراغ کے سامنے رکھ دی. چند سیکنڈ انگلی چراغ کے سامنے رکھی, تھوڑی دیر میں انگلی جل گئی, کھال پگھلنے لگی, ہڈی نظر آنے لگی. اس نے کہا جا جا چلی جا, اپنے گھر چلی جا. اس عورت نے کہا جوان ایک زمانہ ہو گیا, روزانہ بلاتے بلاتے بس بلاتا ہے, اپنے سامنے بٹھاتا ہے, پیسے دیتا ہے اور مجھے رخصت کر دیتا ہے. مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تیرے بلانے کا سبب کیا ہے, پیسے دینے کی وجہ کیا ہے اور واپس کرنے کی وجہ کیا ہے. اور آج تو نے مجھے بلا کے پیسے تو دیے لیکن تو نے چراغ کے سامنے اپنی انگلی کیوں جلائی؟ دل کے کانوں سے سنو, اس جوان نے کہا میں روزانہ بلاتا تھا تجھے, میرا دل کہتا تھا زنا کرنے کے لیے, لیکن پھر مجھے اپنی قبر یاد آ جاتی تھی, اس لیے تجھے پیسے دے کر رخصت کر دیا کرتا تھا. آج جب شیطان میرے اوپر حاوی ہو گیا اور مجھے زنا پر آمادہ کر دیا تو میں نے چراغ کی روشنی پر اپنی انگلی رکھ دی, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے دنیا کی آگ ایک طرف, اس سے 70 گنا زیادہ بہت سخت جہنم کی آگ ہے. میں نے دنیا کی آگ پر اپنی انگلی کو رکھا تاکہ زنا کرنے سے پہلے یہ پتا چل جائے کیا میں دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں. جب میری انگلی دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے تو جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے. زنا کرنے کے بعد جب مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو میرا کمزور وجود اس آگ کو کیسے برداشت کرے گا. اس لیے میں تجھے گواہ بنا کے آج زنا کی نیت سے توبہ کرتا ہوں. جا اپنے گھر چلی جا, ادھر بندے کو احساس ہوتا ہے, ادھر خدا کی رحمت اپنے کرم سے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے احساس کیا ہی نہیں, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمارے پاس جوان نے آ کے کہا حضرت دعا کر دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعا کر دیں. آنکھوں کا زنا کیا ہے, آنکھوں کا زنا کیا ہے, آنکھوں کا زنا کیا ہے. ایک جوان نے آ کے کہا حضرت دعا کر دیں. میں نے کہا بتائیے کیا دعا کرنی ہے؟ کہا حضرت دعا کر دیں خواب میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میں نے کہا میں دعا کر دوں گا, میں تو دعا کر دوں گا. اور مدینے والے مصطفیٰ اگر کرم فرمائیں تو وہاں کرم فرمانے میں دیر بھی نہیں ہے. اس بارگاہ کی شان یہ ہے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے اویس ہے, کوئی پاس رہ کے بلال ہے. وہاں فرق دوری سے نہیں پڑتا ہے پر دل کا کنیکشن جڑا ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں رگھویر نگر کی زمین پر بیٹھ کر سلام پڑھو گے وہاں پہنچے گا کیسے؟ بریلی والے کہتے ہیں ہم یہاں سے پکار
مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے رسول غیب کا پیغمبر ہیں، وہ سننے والے ہیں، وہ جاننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، وہ کرم کرنے والے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں، بعید نہیں، مگر میں نے کہا اس جوان سے، میرے بھائی تو ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے، ذرا یہ تو بتا کیا تیری یہ گنہگار آنکھیں اس قابل ہیں جو میرے محبوب کا چہرہ دیکھیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور کرنا اس جملے پر۔ کیا یہ آنکھیں جن آنکھوں سے ہم نے دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، جن آنکھوں سے انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر اور زنا کی ویڈیو دیکھی، کیا یہ آنکھیں ہیں اس قابل؟ کیا ہیں اس قابل؟ اور کیا یہ آنکھوں میں نور اللہ نے ہمارے اسی کام کے لیے دیا ہے؟ نہیں جوانوں، آنکھوں میں نور گناہ کے لیے نہیں ہے۔ عاشق کی زبان میں کہوں تو عاشق کہتا ہے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ہائے ہائے ہائے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس ذات کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانا۔ بے شک بے شک، سبحان یہ اللہ۔ آنکھیں گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کی انہوں نے خواب میں نہیں، مصر چلو، مصر کی سرزمین پر ایک عالم ہے، دنیا جنہیں علامہ جلال الدین سیوطی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے زندگی میں کھلی آنکھوں سے 70 بار میرے نبی کا دیدار فرمایا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہ۔ اب دہلی کی سرزمین پر بیان ہو اور خسرو کا ذکر نہ ہو، واہ واہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر خسرو کلام لکھتے تھے اپنے مرشد کی شان میں، نعت بھی لکھتے تھے اور لاتے تھے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں چیک کرانے کے لیے۔ حضرت محبوب الہی چیک کر لیتے تھے اور آخر میں ایک جملہ کہتے تھے، کلام بہت اچھا ہے مگر شیخ سعدی شیرازی کی بات اور ہے۔ کیا کہنے، زندہ باد۔ بہت زمانہ گزر گیا، ایک دن کلام لکھ کے لائے حضرت امیر خسرو اور کہا، حضرت کلام میں بڑی محنت سے لکھتا ہوں، آپ کلام چیک کرتے ہیں، داد و تحسین سے نوازتے ہیں، لیکن آج تک آپ ہمیشہ مجھے یہ جملہ کہتے ہیں، مجھے یہ جملہ کہتے ہیں سعدی شیرازی کی بات اور ہے۔ حضور یہ بتا دیں سعدی شیرازی کی بات اور ہے کیا؟ اور ہے کیا بات؟ وہ بات بتا دیں۔ کہا جاننا چاہتا ہے بات کیا ہے؟ کہا حضور جاننا چاہتا ہوں، دیکھو پیر کیسا ہوتا ہے اور مرید کیسا ہوتا ہے۔ قریب کیا، اپنا رومال اٹھا کے امیر خسرو کے چہرے پہ ڈال دیا، رومال ڈالا ہے، پردے ہٹ گئے، دیکھ کیا ہے، تخت لگا ہے، تخت پر مصطفیٰ جان رحمت جلوگر ہے، صحابہ بیٹھے ہیں اور ایسے عالم میں میرے نبی کہتے ہیں سعدی شیرازی اٹھو اور اپنا کلام ہائے سنو۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سعدی زندہ باد۔ اٹھو، سعدی اٹھو، اپنا کلام سناؤ۔ اور جب سعدی شیرازی اٹھتے ہیں تو کلام پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر۔ خواب میں امیر خسرو نے منظر دیکھ لیا، آنکھوں میں جب دیکھنے کی تاب ہوتی ہے تو خدا یار کے جلوے دنیا میں دکھا دیتا ہے، سونے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے یار کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا حضرت امیر خسرو نے محبوب الہی سے کہا، حضور ان کی زبان میں جو شیریں ہے اس شیریں کی مٹھاس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سرکار سہیل ملت کے مرید ہیں تو اللہ والوں کی باتوں سے ذرا لطف لیجئے۔ کہا حضور شیخ سعدی شیرازی کی زبان میں شیری کا سبق کیا ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے مرشد سے کوئی زیادہ چمکتا دمکتا دیکھ لیں تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، سوچتے ہمارا پیر شاید کمزور ہے اور دوسرا بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے۔ محبوب الہی نے وہی سمجھایا، کہا ایک کا دامن پکڑ لو، ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑو، ورنہ حال یہ ہو جائے گا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے
رہے نہ ادھر کہہ رہے۔ محبوب الہی نے کہا ان کی زبان میں مٹھاس کی تاثیر یہ ہے، مٹھاس کی شیریں کی وجہ یہ ہے کہ ان کے منہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اپنا تھوک ڈالا ہے۔ انتظار میں رہے کہ کسی دن خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، میں بھی ذرا سا تھوک اپنے منہ میں ڈلوا لوں۔ جس دن خضر سے ملاقات ہوئی کہا میرے منہ میں بھی لعاب دہن ڈال دیں۔ کہا نہیں، وہ ایک کو ملنا تو مل گیا، اب آپ کو نہیں ملے گا۔ امیر خسرو آئے اداس چہرے سے محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، پیر ایسا ہوتا ہے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مرشد کامل چہرہ پڑھ کے سمجھ جاتا ہے میرے مرید کے دل میں کیا ہے، اس کی نظر میں کیا ہے۔ کون محبوب الہی؟ کہتے ہیں خسرو چہرے پہ اداسی کیسی ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ چہرے پہ اداسی کیسی ہے، خسرو اداسی کیسی ہے۔ حضور آپ نے فرمایا سعدی شیرازی کے منہ میں، سعدی شیرازی کے منہ میں خضر علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا، لعاب دہن ڈالا تو زبان میں شیریں اور حلاوت پیدا ہو گئی۔ ملے تو مجھے بھی تھے، میں نے بھی عرضی لگائی مگر میرے منہ میں نہ ڈالا۔ اللہ اکبر، فرمایا کوئی بات نہیں، آ خسرو میرے قریب آ جا، تیرے منہ میں لعاب دہن میں اپنا ڈال دیتا ہو، پریشان نہ ہو، میرے قریب آ جا، تیرے منہ میں لعاب دہن میں اپنا ڈال دیتا ہوں۔ امیر خسرو آئے، جب لعاب دہن ڈال دیا اس کے بعد جو کلام لکھا ہے اور پڑھا ہے تو وجد کی کیفیت طاری ہے، لوگ سن رہے ہیں۔ اور اسی محفل میں ایک نیا بندہ بھی آیا جو سن بھی رہا ہے، مچل بھی رہا ہے، وجد کے عالم میں بھی ہے، اچھل اچھل کے داد دیتا ہے۔ جب محفل مکمل ہوئی امیر خسرو نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آج ایک نیا بندہ آیا تھا اچھل اچھل کے داد دے رہا تھا، سمجھ میں نہیں آئی بندہ کون تھا؟ سنو، اپنے مرشد کی شان سمجھو، اپنے مرشد کا مقام کیا ہے۔ امیر خسرو سے محبوب الہی نے فرمایا شادی وہ ہے جس کے منہ میں لعاب دہن اگر خضر ڈال دے تو زمانہ سنتا ہے، خسرو وہ ہے جس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دے تو اچھل اچھل کے داد دینے کے لیے تیری مجلس میں خود شیخ شادی شیرازی آ جاتا۔ شیخ شادی شیرازی جس کو دیکھا تو نے رسول اللہ کی مجلس میں کلام پڑھ رہے تھے، تیرے کلام کو سننے وہ خود آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دید ایک کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں۔ غور کرو ہماری آنکھیں آج کیا کر رہی ہیں، آنکھوں کے گناہ نے، آنکھوں کے زنا نے ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھیں گے؟ میرے عزیز، ہمارے امام، ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان جب حج کے لیے گئے تو یار کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہا، جب آنکھوں سے دیکھنے کا دل کیا، اور دل اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس لیے دل کیا، اور جب دل کیا تو ہاتھ باندھ کے یار کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قبض نقاب میں ہے، اور جب تھوڑی دیر میری آقا کا دیدار نہ ہوا تو پس مردہ دل کے ساتھ کہتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب عشق کا لیول یہاں پہنچا ہے میرے امام نے اسی عالم میں کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی عالم میں میرے یار کا دیدار کیا ہے۔ اور جب حضور کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، جب سر سے پیر تک دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ بولی غلاموں کی ہے, یہ بولی عاشقوں کی ہے, یہ بولی دیوانوں کی ہے, یہ نام محمد پہ مرنے مٹنے والوں کی ہے, جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے. اللہ نے ان کی نظروں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھیں کتنی عظیم ہیں. ماشاءاللہ. اگر میں آنکھ پر بات کروں تو آپ کی یہ جلسہ جو ہے مکمل ہو جائے. میں اپنی بات بس 10-15 منٹ میں مکمل کروں گا. یاد رکھیے 1 گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے. یاد رکھیے گا آنکھیں اگر آپ صحیح کر لیں تو پھر آپ کو کسی بھی رات میرے آقا کا دیدار ہو سکتا ہے. آنکھیں اگر صحیح ہو جائیں, اور اگر یہ آنکھیں صحیح نہیں ہوں گی تو میرے آقا کا دیدار نہیں ہوگا. آپ ان آنکھوں سے زنا کر کے کیا سوچتے ہیں؟ کسی کو خبر نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زنا کرنے والوں یاد رکھو, زبان کا زنا, آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا. امام اہل سنت کی عمر 4 سال کی ہے. امام اہل سنت کے سامنے, توجہ ہے آپ کی, امام اہل سنت کے سامنے کچھ ایسے لوگ گزرے جن سے میرے امام نے پردہ کرنا تھا, تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے جبے کے دامن کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگا لیا, اور لگانے کے بعد آپ آگے بڑھنے لگے. سامنے والوں نے کہا آپ نے نیچے کا جسم کھول دیا, آنکھوں کو آپ نے بند کر لیا, یہ کیا بات ہوئی؟ امام اہل سنت نے فرمایا, جب نظر بگڑتی ہے تو دل بگڑتا ہے, جب دل بگڑتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے. میں نے آنکھوں پہ پردہ اس لیے ڈال لیا کہ نہ نظر بگڑے. جب نظر نہیں بگڑے گی تو دل نہیں بگڑے گا, جب دل نہیں بگڑے گا تو انسان گناہ نہیں کرے گا. اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ان سے پوچھا گیا زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, زنا کی شروعات انسان کی آنکھوں سے ہوتی ہے. انسان کی آنکھیں جب کسی کا نظارہ کرتی ہے, انسان کی آنکھیں جب بدنگاہی کرتی ہے, انسان کی آنکھیں جب کسی غیر کو دیکھتی ہے, اور ایسے عالم میں جب نظر دیکھتی ہے تو دل میں تصویر چھپتی ہے. جب دل میں تصویر چھپتی ہے تو انسان گناہ کرتا ہے. اس لیے آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنی آنکھوں کو بدنگاہی نہ کرنے دو, اس لیے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے, زندگی تو گزر جائے گی لیکن قیامت کے دن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے, پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے, جسم کے حصے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اس وقت میں پریشانی کے سوا کچھ نہ ہوگا. اس لیے یہ نیت کرو جوانوں, ہمیں زنا سے اپنا رشتہ توڑ دینا ہے. آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ گناہ کرتے کرتے آپ کامیابی کے قریب چلے جائیں گے. دیکھو میرے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, زنا کرنے والوں کے لیے پہلی مصیبت یہ ہے کہ ان کے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے, کوئی تعویذ فائدہ نہیں دے گا. اور دوسری مصیبت میرے آقا نے ارشاد فرمایا, دوسری مصیبت یہ ہے کہ ان کے چہرے سے نور ختم کر دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ چہرے سے نور ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. آج حالات آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں. حال یہ ہو گیا, ہمارے ہاں جب شادیاں, ولیمے اور عقیقے ہونے والے ہوتے ہیں تو ہمارے جوانوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم ذرا کسی اچھے سیلون والے سے ٹائم لے لیں گے اور ذرا اس کے پاس چلے جائیں گے, 2-4 ہزار کا فیشیل ہمارے منہ پہ رگڑ دیا جائے گا تو ہمارا چہرہ نور والا ہو جائے گا. بہت سارے لوگ مسکرا رہے ہیں, لیکن یاد رکھو اس چہرے سے نور گناہ کی وجہ سے اگر اللہ ختم کر دے تو دنیا کا کوئی فیشیل چہرہ نہیں چمکا سکتا, دنیا کی کوئی کریم چہرہ نہیں چمکا سکتی, دنیا کا کوئی تمہارا فیس واش چہرے کو روشن نہیں کر سکتا. یہ میری زبان نہیں, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, بس میں حدیث پوری کر کے اپنی بات کو مکمل کروں.
دو بجنے والے ہیں اور اشارہ بھی ہو چکا ہے مکمل کرنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی نظر کی بھی حفاظت کرو، زبان کی بھی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے پیروں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ تمہارا جسم اگر گناہوں میں ملوث ہو جائے گا تو یاد رکھو تمہاری زندگی اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ پہلی مصیبت زنا کی وجہ سے یہ آئے گی، کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوسری مصیبت یہ آئے گی کہ چہرے سے نور کو ختم کر دیا جائے گا۔ زنا کی وجہ سے تیسری مصیبت یہ آئے گی کہ زنا کرنے والے کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اسے موت جلدی آتی ہے، وہ موت کے قریب جلدی جاتا ہے، وہ بیماریوں میں گھیر دیا جاتا ہے، وہ مصیبتوں میں گھیر دیا جاتا ہے۔ یہ میرا فرمان نہیں، تم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس آقا کا فرمان ہے، ذرے کے برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، تم چاہتے ہو کہ حالات بدل جائیں، تم چاہتے ہو کہ مصیبتوں کے بادل تمہارے سروں سے چھٹ جائیں، تم چاہتے ہو کہ زندگی میں رونق آ جائے، تم چاہتے ہو کہ مصیبتیں دور ہو جائیں، زندگی میں انقلاب آ جائے، آؤ پلٹو اللہ کی طرف، آؤ دوڑو اللہ کی طرف۔ قرآن میں کہا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ اس عظیم رات کے آنے سے پہلے تم یہاں معافی مانگ لو گے، اللہ تمہیں یہاں بھی معاف کر دے گا، قبر میں بھی معاف کر دے گا، حشر کے میدان میں بھی تمہارے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ معافی مانگ لو۔ جوانی 4 دن کی ہے، یہ شوق 4 دن کے ہیں، یہ دولت 4 دن کی ہے، یہ مال 4 دن کا ہے، دنیا مٹنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں مٹنے والی ہیں، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج نیت کر کے جاؤ، نہ ہم شراب کے قریب جائیں گے، نہ زنا کے قریب جائیں گے، نہ برائیوں کے قریب جائیں گے، ہم جئیں گے تو محمد عربی کے غلام بن کر، اور دنیا سے جائیں گے تو غلام بن کر۔ شاید وقت میں گنجائش نہیں، پرشاسن کی طرف سے اشارہ بھی ہے، ورنہ ایسی بہت ساری باتیں تھیں، ابھی تو میں نے تقریر شروع کی، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا، انشاءاللہ کسی اور موقع پر حضور کے غلام بن کے جاؤ، اور ایسے بنو کہ جب تمہارا جنازہ نکلے دنیا پکار کے کہے لحد میں عشق رکے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم 7 کوئی خطا ہوئی ہو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔